کریم نگر سے تشریف لائے ہوئے مولانا خواجہ علیم الدین صاحب بیابانی رفاعی القادری کامل الحدیث جامعہ نظامیہ و ناظم مدرسہ انوار العلوم کریم نگر سے گزارش ہے کہ وہ خطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین الافضلین الاجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. تقدس مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا غلام افضل شاہ بیابانی حفیظہ اللہ، سجادہ نشین بارگاہ بیابانیہ و صدر نشین وقف بورڈ و جمیع سامعین اکرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو یہ برکتوں رحمتوں والی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آئیے سب سے پہلے محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا انعامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے ماوا، چھوٹا لگا چھوٹا صاحب کا ہو گیا بات، آپ لگا لو، لگاتے نہ کو بولو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذران عقیدت پیش کرتے ہیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. مٹ گئے مٹے ہی مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹے ہی مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم رہیں ذکر ان کا سناتے جائیں گے. معزز سامعین اکرام، آج یقیناً عظمت والا دن اس وجہ سے ہے، عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے الحمدللہ، اور دوسرا دادا پیر حضرت کا عرس شریف کا بھی موقع، فاتحہ خوانی کا بھی موقع ہے. معزز سامعین اکرام، جیسا کہ یہ دنوں میں ہم قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، جیسے کہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحمھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی. نہ کہ اس کا گوشت اور نہ کہ اس کا خون وہاں پہنچتا ہے، بلکہ تقوی، نیتیں. ولکن ینالہ التقوی، لیکن تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو معزز سامعین اکرام، یہ تقوی لازمی چیز ہے، پرہیزگاری لازمی چیز ہے. جیسا کہ اولیاء اکرام کی صحبتوں میں رہنے سے یہ تقوی کا علم ملتا ہے، درس ملتا ہے. جیسا کہ خود رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. معزز سامعین، دیکھیے انبیاء اکرام کی سیرتوں کو، اولیاء اکرام کی سیرتوں کو، جیسے کہ ابھی میرے فاضل مقرر حضرت العلامہ مولانا محمد خان بیابانی صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر نظر ڈال رہے تھے. آپ پر کئی آزمائشیں ہوئی، الحمدللہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا اور تقوی کا دامن کبھی آپ نے نہیں چھوڑا، اور یہاں تک کہ ایسا وقت
کہ عمر کا وہ حصہ جب 60 سال کے ہو گئے، بڑی منت و مرادوں کے بعد آپ کو اولاد نصیب ہوئی، آپ کو لڑکا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب بھی آزمائش میں مبتلا کیا کہ اس لڑکے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھا، پھر آپ نے 100 اونٹ قربان کیا، پھر خواب میں یوں حکم ہوا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، پھر آپ نے 9 ذی الحجہ کے دن 200 اونٹ قربان کیے، پھر اس کے بعد اللہ نے پھر خواب عطا کیا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے کہ محبوب ترین چیز یعنی وہ لڑکا جو کئی منتوں مرادوں کے پاس پیدا ہوا تھا، اور قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، وہ لڑکا جب آپ کی مدد کر سکتا ہے یعنی وہ عمر کو پہنچا کہ آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتا ہے، اس عمر میں پہنچا تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس لڑکے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا چوں چرا بس اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور یہاں تک کہ اپنے لڑکے کو لے گئے۔ اتنے میں بی بی ہاجرہ کے پاس یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے پاس اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے پاس شیطان آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے مائی تو کیا کر رہی ہے، اپنے بیٹے کو کدھر بھیج رہی ہے، یہ تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے کیا؟ تو پھر اس کے بعد بی بی ہاجرہ سے شیطان کہتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو یہ سننا تھا۔ بی بی ہاجرہ فرماتی ہے مردود دور ہو جا، جب اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے 10 اسماعیل عطا کریں تو سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اسی طریقے سے ننھے اسماعیل کے پاس بھی پہنچا، حضرت اسماعیل کو بھی بھڑکانا چاہا۔ حضرت اسماعیل تو کہنے لگا اسماعیل کہاں جا رہے ہو، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل نے کہا کہ کوئی والد اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو جیسے ہی سننا تھا حضرت اسماعیل نے بھی یہی جواب دیا جب اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک جان نہیں، اس کی بارگاہ میں 100 جان قربان ہیں۔ دیکھیے ابھی ننھے معصوم ہیں لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہے، اس نبی اکرم کے فرزند ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو کنکریوں کے ذریعے سے مارا۔ خیر، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کئی طریقے سے شیطان نے بھڑکانے کی کوشش کی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے تمام چیزوں کو ہے جانا۔ بس اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو بس اس قربان گاہ تک لے آئے، اس نہرگاہ تک لے آئے اور پوچھنے لگے۔ قرآن کہتا ہے خالہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے یقیناً میں تجھ کو ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں، میں تجھ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ تیری رائے اس بارے میں کیا ہے۔ تو دیکھیے قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن جس کو بیان کر رہا ہے، رب ذوالجلال فرما رہا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الساجدین، کہتے ہیں کہ اے میرے والد بزرگوار جو آپ کو حکم ہوا وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، پھر اس طریقے سے قربانی، تو دیکھیے یہ لوگ اللہ کی راہ میں اللہ سے کتنی محبت رکھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے اس رب ذوالجلال سے سچی محبت پیدا کریں۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی مقدس بارگاہوں کی حاضری دینے سے پیدا ہوتی ہے، ان کی سیرتوں کو پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، اور ان کے حالات و زندگیوں پر نظر دوڑانے سے پیدا ہوتی ہے، اور ان سے وابستہ ہونے سے اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہوتی ہے۔ آج غیر قوم ہمارے دین پر اور یہاں تک کہ وہ عظیم ہستی اور وہ تمام کائنات کے سردار حضور سرور عالم سید عرب و عجم کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمانوں میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ایمانوں میں کمزوری کی وجہ سے غیر یہاں تک کہ ہم پر یہاں تک کہ شان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی گستاخی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، ہمیں چاہیے محبت اور اتفاق کے ساتھ، اور رہی بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کی محبت ایسی کریں جیسا کہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ اتنی محبت کرو
کہ جب تک مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے آپ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے آپ سے زیادہ. اتنی محبت جب پیدا ہوگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جب سچا مومن ہوگا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. واخر الحمدللہ رب العالمین.